اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 1914 سے 1918 کے واقعات کو ایکسپلین کیا. اس ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا کس طرح انگریز سامراج کی ساز باز کے نتیجے میں ایک ریاست وجود میں آتی ہے جو کہ ایک صہیونی ریاست ہے. کس طرح سے ایک سلطنت عثمانیہ کا تختہ الٹا جاتا ہے, اس کے حصے بکھرے کیے جاتے ہیں اور فلسطین کی ریاست انگریزوں کی جھولی میں جا گرتی ہے. اب اس کے بعد سے لے کر آج تک کیا اقدامات ہوئے, کیا سیاسی تبدیلیاں ہوئیں, ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور چند سوالات اٹھائیں گے. ان میں سے پہلا سوال یہ کہ کیا زائنزم یعنی صہیونیت اور یہودیت ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق ہے سیاسی طور پر. دوسرا سوال ہم یہ اٹھائیں گے کہ کیا پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں اور جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور فلسطینی عوام کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. اور تیسرا سوال جو ہم اٹھائیں گے وہ یہ کہ پاکستان میں اس کا رسپانس کیا آتا ہے جب فلسطینی تنازعہ کھڑا ہوتا ہے, اور کیا رسپانس ہے جو کہ ہمارا ہونا چاہیے. کیپ واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے. سن 1901 تک فلسطین کی صورتحال یہ تھی کہ اس کی آبادی کا بیشتر حصہ یعنی کہ 90% آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی, باقی 10% کرسچنز اور یہودیوں پر مشتمل تھی. لیکن 1901 کے بعد یورپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. وہاں پر یہودیوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے, مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے, اور مذہبی بنیادوں پر عیسائی ان کو اپنے ملک میں رہنے دینا نہیں چاہتے. اس لیے یہودی جیسے کہ تاریخی طور پر ہوتا آیا ہے کہ مختلف ممالک میں اپنے لیے جائے امن کی تلاش میں سرگردہ رہے. اپنی ہسٹری کے 2000-3000 سالوں کے اندر وہ اپنے لیے کچھ لوگ ان میں سے سرزمین فلسطین کا انتخاب کرتے ہیں اور یہاں آ کے وہ آبادی اختیار کرتے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے. ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ 1896 میں ایک آسٹرین یہودی تھیوڈور ہیرزل ایک پیمفلٹ لکھتا ہے جس میں وہ زائنزم کے فلسفے کی بنیاد کو نہ صرف بنیاد نہیں دیتا لیکن اس فلسفے کو باقاعدہ پولیٹیکل حیثیت دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہودیت ایک مذہب بھی ہے اور ایک قوم بھی ہے, یعنی یہودی مذہب اور یہودی قوم میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے جس طرح تمام اقوام کے کوئی نہ کوئی ملک ہیں, کوئی نہ کوئی خطہ ہے جہاں وہ آباد ہیں, اس لیے یہودیوں کا بھی حق ہے کہ ان کو ایک ملک دیا جائے جو کہ صرف ان کا اپنا ہو. اور کون سا بہتر خطہ ہے فلسطین کے کہ جہاں پر ان کی اوریجن ہے, یہودیت کی آغاز جہاں سے ہوتا ہے. اس تصور کو زائنزم کہا جاتا ہے, اور اس زائنزم کے فلسفے کو ترویج ملتی ہے جب یورپ میں مظالم بڑھتے ہیں یہودیوں کے اوپر, اور وہ ان کو برٹش سامراج باقاعدہ بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد ان کو مکمل طور پر اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی نقل مکانی کریں اور فلسطین کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو جائیں. یوں مقامی آبادی اور آنے والے یہودیوں کے درمیان میں چپکل شروع ہو جاتی ہے, فسادات شروع ہو جاتے ہیں, جنگ و جدل کا ماحول بن جاتا ہے, اور کچھ خطے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ یہودی علاقے بن جاتے ہیں اور بہت سارا بڑا علاقہ مسلمان آبادیوں کا علاقہ رہتا ہے. لیکن اس کے بعد جو بڑی تبدیلی آتی ہے وہ ہے ورلڈ وار 2. دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر نازی جرمنی کی طرف سے یہودیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام ہوا. یہ موضوع ہمارا زیر بحث نہیں ہے ابھی, لیکن وہاں سے بڑی تعداد میں یہودیوں کو نقل مکانی اور یہاں آباد کاری کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ فلسطین کے اس علاقے میں آ کر جو سرزمین ان کو دی گئی اس کے اوپر آ کر اپنی آباد کاری کریں. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس صہیونی تحریک کو یہودیت کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. یہودیت ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہتی آئی کہ ہم لوگوں کو ارض مقدس سے نکال دیا گیا ہے, اور اب جو ہماری آباد کاری ہوگی مقدس کتاب تورا میں بقول ان کے لکھا ہے اس خطے میں ہوگی جو کہ ان انہیبٹڈ ہوگا, جہاں پر آبادی نہیں ہوگی. اس لیے اب وہ اس خطے کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آبادی والا خطہ نہیں ہے, وہ ایک چال چلتے ہیں تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں, علاقہ بھی ہاتھ لگ جائے اور مذہبی طور پر یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے. وہ یہ پلان بناتے ہیں کہ اس خطے کو اب ہم نے خالی کروانا ہے, اور اس خطے کو خالی کرانے کے لیے ایک کیمپین شروع کی جاتی ہے جس میں نہتے, عورتیں, بچوں, بوڑھوں سب کا انڈسکرمنیٹ کلنگ کی جاتی ہے. A British government report to the United Nations describes the scene. 250 people were killed in circumstances of great savagery. Women and children were stripped, lined up, photographed, and then slaughtered by automatic firing. Just 31 years later, most of them were gone. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה?
לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. By the time Britain ended its mandate on May 15th, 1948, 250,000 Palestinians had fled. यूं बड़ी तादाद में आबादी को नकल मकानी पर मजबूर करने के बाद उन खित्तों में इसराइली यानी कि यहूदी आबादी को बसा दिया जाता है, और अब यूं ये खित्ता बाकायदा इसराइल के वो खित्ते जहां पर वो कंट्रोल करके बैठ गए हैं, वो खित्ते बाकायदा इसराइल के कंट्रोल में आ चुके हैं। इस 1947 से 1948 के एक साल के अंदर ये काम किया जाता है, क्योंकि 1948 के अंदर बरतानिया अपने हाथ खड़े कर देता है और 1948 में यूएन एक करारदाद के ज़रिए से इसराइली रियासत को 55% हिस्सा, जो फ़लस्तीन के रकबे का 55% हिस्सा है, अगरचि उनकी आबादी बहुत कम है लेकिन 55% हिस्सा उस इलाके को इसराइलियों को यानी कि यहूदियों को अलॉट कर देता है। इसको मुसलमान रियासतें ख़ास तौर पे अरब रियासतें कबूल नहीं करती, लेकिन कसरत रायशुमारी से इस फैसले को तस्लीम कर लिया जाता है। यूएन के प्लान के मुताबिक फ़लस्तीन के इलाके को तकसीम किया जाता है 3 हिस्सों में, और एक हिस्सा इसराइली इलाका है, ख़ित्ता है, एक हिस्सा पैलेस्टीनियन कंट्रोल में है, और एक हिस्सा जो कि बिल्कुल मुख्तसर सा है वो इंटरनेशनल कंट्रोल में, जो जेरूसलम का है, जिसको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कंट्रोल में दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों मज़ाहिब यहूदियों के, ईसाइयों के और मुसलमानों का मकामात मुक़द्दसा मौजूद हैं। लेकिन 1948 में ही अरब रियासतें 5 अरब रियासतें एक जंग का आगाज़ करती हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और ये जंग वो है जो कि 1948 से 1949 तक जारी रहती है। अरब रियासतें इसराइल को सफ़ह हस्ती से मिटाना चाहती हैं और एक जंगी इक़दाम किया जाता है, जिसके नतीजे में इसराइल फ़ातह होता है, क्योंकि उसको यूरोपियन ममालिक की हिमायत ना सिर्फ हासिल है बल्कि एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उनके पास अपनी फ़ौजों का मौजूद है, जबकि 5 अरब अक़वाम कौमें अपनी ना उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ना वो जंगी तौर पर इतनी महारत रखती हैं। और इसके नतीजे में जो नया नक्शा उभर के आता है वो यूं कुछ इस तरह से है। सीरिया का जो मुल्का हिस्सा है फ़लस्तीन का, उसका बहुत सारा हिस्सा जो पहले फ़लस्तीन के पास था वो अब इसराइली कंट्रोल में चला जाता है। इसके अलावा वेस्ट बैंक का भी बहुत सारा हिस्सा और गज़ा स्ट्रिप के साथ का भी बहुत सारा हिस्सा इसराइली कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन बाकी हिस्से के ऊपर जो कंट्रोल है वो गज़ा स्ट्रिप के ऊपर इजिप्ट का कंट्रोल हो जाता है, और ये वेस्ट बैंक के ऊपर को जॉर्डन बाकी हिस्से पे कब्ज़ा कर लेता है, और यूं अमली तौर पर पहली बार फ़लस्तीनी रियासत का वजूद अमलन ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो हुई वो ये हुई, जिसका नाम भी कैटास्ट्रॉफी अरबों ने दिया, जिसे नकबा, यौम नकबा कहा जाता है, यानी कि डे ऑफ कैटास्ट्रॉफी। वो ये हुई कि 7 लाख फ़लस्तीनियों को उस इलाके से निकाल दिया गया जिसके ऊपर यहूदियों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया और इसराइली रियासत को बढ़ा दिया, और फिर उन फ़लस्तीनियों को कैंप्स में, रेफ्यूजी कैंप्स में अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर किया गया, जिनको फिर वापस लौटने के का रास्ता नहीं दिया गया। इसके बाद काफ़ी सालों तक अमन रहता है, जंग की नोयत नहीं बनती, लेकिन 1967 में यानी कि 1967 में एक और जंग होती है जिसे 6 डे वॉर के कहा जाता है। ये भी अरब इसराइल जंग है, और इस जंग के नतीजे में इसराइल ना सिर्फ तमाम खित्तों पर अपना कब्ज़ा जमा लेता है इस फ़लस्तीन के, बल्कि सीरिया में गोलान हाइट्स, जॉर्डन के पास जो वेस्ट बैंक का एरिया है वो भी उस पर भी कब्ज़ा कर लेता है, जबकि इजिप्ट के अंदर गज़ा का एरिया जो कि इजिप्ट के पास था, गज़ा का एरिया, और सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट के पास था, उस पर भी इसका कब्ज़ा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि जूं जंगी इक़दामात बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे इसराइल का असर रसूख बढ़ता चला जा रहा है, जबकि फ़लस्तीन का ना सिर्फ एरिया कम हो रहा है बल्कि मुसलमान इलाकों का असर रसूख भी कम हो रहा है। 1960 में PLO यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली जाती है, जो कि मकामी तौर पर एक गुरिल्ला वॉरफेयर ग्रुप है जो कि फ़लस्तीनियों के अंदर से उठा है। पहली बार अंदर से, फ़लस्तीन के अंदर से कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं इसराइली तसल्लुत और कब्ज़े के ख़िलाफ़। लेकिन ऐसे में एक बड़ी ट्विस्ट आता है, और वो ये है कि इजिप्ट जो कि बिल्कुल बराबर में है, हमसाया मुल्क है, वो गाज़ा के साथ बिल्कुल उसका बॉर्डर लगता है, वो एक ऑस्लो एग्रीमेंट के तहत इसराइल से सुलह कर लेता है, और उसके नतीजे में अनवर सादात जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनको राइट विंग के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो उनको शहीद कर देते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। जबकि
اس امن کے نتیجے میں جو علاقے ایجپٹ کے اسرائیل نے جن پر قبضہ کیا تھا ان علاقوں کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کو کیمپ ڈیوڈ معاہدے کہا جاتا ہے اور یہ معاہدے سن 1978 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ Israel gave Sinai back to Egypt as part of the peace treaty. At the time, this was hugely controversial in the Arab world. Egyptian President Anwar Sadat was assassinated in part because of outrage against it. But it marked the beginning of the end of the wider Arab-Israeli conflict. Over the next few decades, the other Arab states gradually made peace with Israel, even if they never signed formal peace treaties. But Israel's military was still occupying the Palestinian territories of the West Bank and Gaza, and this is when the conflict became an Israeli-Palestinian struggle. The Palestinian Liberation Organization, which had formed in the 1960s to seek a Palestinian state. اگرچہ اس دوران اور بہت سی بڑی بڑی پیش رفت ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی پیش رفت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ PLO یعنی کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن اپنے آپ کو سیاسی جدوجہد کے میدان میں لے کر آتی ہے اور یہاں پر طے یہ پاتا ہے کہ وہاں کے اسرائیل کے پریزیڈنٹ اسحاق رابن وہ ایک ایکارڈ سائن کرتے ہیں جو کہ اوسلو ایکارڈ کے نام سے ہے، جو کہ 1993 میں ہوتا ہے، جس میں فلسطینیوں کو جزوی طور پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ویسٹ بینک کا دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ اسی سال میں جو ہوتی ہے وہ ہے حماس کا قیام میں آنا، جس کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ حماس کو اسرائیل نے وجود دیا اور اسرائیل کی مستقل طور پر جنگ بندی نہ ہو، امن قائم نہ ہو، یہ اسرائیل کے حق میں تھا، اس لیے حماس کا جو ہے وجود نتیجے میں لایا۔ خیر یہ ہمارا بحث کا موضوع نہیں ہے، ہم بات کریں گے کہ حماس کی کارروائیوں اور پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں کس حد تک اب فلسطینی عوام کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ایڈوانسمنٹس یہاں پر ہوتی ہیں، انتفاضہ اول، انتفاضہ دوم یعنی کہ اپرائزنگ 1، اپرائزنگ 2 جو کہ مقامی طور پر لوگوں کی اپنی تحریک ہے اسرائیلی تسلط کے خلاف۔ لیکن اس کے بعد جو بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے وہ ہے غزہ اور ویسٹ بینک میں جو دو مختلف علاقے ہیں، ان میں حماس اور PLO کے درمیان میں سول وار۔ حماس PLO کو سیکولر سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہے، جبکہ حماس سمجھتی ہے کہ عسکری طریقے پر ہی جدوجہد کر کے فلسطین کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے آج کا وہ نقشہ، اور اس نقشے کو آپ دیکھیں فلسطین کتنا سکڑا ہوا ہے۔ آج تک فلسطین کے اندر جو تحریکات چلائی گئیں وہ مذہب کے نام پر تشدد والی تحریکات چلائی گئیں اور انہی کو رواج دیا گیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی اتنی بڑی تعداد میں آباد ہو چکے ہیں کہ وہ علاقہ بھی فلسطینی علاقہ نہیں رہا، اگرچہ وہ انلیگل سیٹلمنٹس ہیں لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اب یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے کہ پورے کے پورے علاقے پہ سوائے غزہ کے اسٹرپ کے تمام علاقے پر اسرائیلی تسلط قائم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر اس ساری ہسٹری کو بیان کرنے کے بعد جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں کیا فلسطین کو اپنا علاقہ، جو ان کا اپنا علاقہ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے تحت بھی دیا گیا، کیا وہ بھی اس کو مل سکا یا وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس سارے واقعے میں جب اس کو مذہبی رنگ دے کر مسلمان یہودی مسئلہ بنا دیا گیا تو کیا واقعی یہ یہودیت تھی یا صہیونیت تھی؟ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ اس زائنزم کے خلاف سب سے بڑا فرنٹ کھولنے والے یہودی خود ہیں، اور جب ہم نے زائنزم کو یہودی اور مسلمان کا مسئلہ بنا دیا تو پھر ہم نے اسے ایک انسانی مسئلے کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اس لیے اب صرف کسی غیر مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ اس مسئلے کی سپورٹ کرے، اور جب تخریب کارانہ پرتشدد کارروائیاں ہوتی رہیں گی، شاید تخریب کارانہ درست لفظ نہیں ہے لیکن پرتشدد کارروائیاں جب تک ہوتی رہیں گی اس وقت تک ایک نیوٹرل آدمی جو کہ سپورٹ دینا چاہتا ہے وہ بھی فلسطین کے مسئلے میں مسلمانوں کو سپورٹ نہیں دے گا۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے تو وہ کیسے ہے یہ دیکھیے۔ Zionism was created by mostly non-religious Jews. It was a nationalist movement of people who estranged themselves from God, from the Torah. اس کے علاوہ بے تحاشا ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی انٹرنیٹ کے اوپر جس سے آپ خود دیکھ کے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک عام یہودی اس زائنزم کی تحریک کے خلاف ہے، اور اگر امن کی صورت قائم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں اسرائیل کے خلاف اپنے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف۔ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟
یقیناً پاکستانی ریاست ایک اسلام کے نام پر پاکستانی ریاست بن جانے کے بعد ایک ضرورت نہیں تھی کہ کسی گروپ کو اجازت دی جائے کہ وہ فورن پالیسی یا فلسطین کے حوالے سے یا کسی بھی معاملے کے اوپر اپنی ایک رائے قائم کر سکے یا کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن ہمارے ہاں کچھ مذہبی جماعتوں کو یہ فری رائٹ دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے اس معاملے میں ایک رائے قائم کریں. ایسے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جو خلافت کے تصور کو مانتی ہیں اور قومیت کی نظریے کی نفی ایک طرف کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ پوری دنیا میں ایک گلوبل آرڈر خلافت کا مسلمانوں کا قائم ہونا چاہیے اور نیشنلزم شاید اسلام کی نفی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ یہ بات کرتی ہیں بلکہ دوسری طرف اسلامک نیشنلزم کے نام پر پاکستان کو ایک نظریاتی ملک ڈکلیئر کرتے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ کیا پھر زائنزم کا وہ نظریہ جس کے تحت وہ قوم اور مذہب کو ایک ہی ڈکلیئر کرتے ہیں، ایسی مذہبی جماعتوں کے اس تصور میں اور زائنزم میں کتنا فرق ہے؟ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رائٹ ونگ کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے مصر کے اخوان المسلمون ہو یا پاکستان میں کام کرنے والی جو دیگر جماعتیں، ان جماعتوں نے آج تک جتنی کارروائیاں کی 75 سال میں نیریٹو ان کے ہاتھ میں رہا، کیا ان کارروائیوں سے کوئی نتیجہ مسلمانوں کے حق میں آیا یا خلاف آیا؟ انہوں نے جس بھی تحریک کے آگے چل کر اس کو نیریٹو بلڈنگ دی، اس کو شیپ کرنے کی کوشش کی، اس تحریک کا نتیجہ سامراج کے حق میں آتا ہوا نظر آتا ہے. کون سی ایسی جنگ ہے، کون سا ایسا مقامی طور پر ڈکٹیٹرشپ کو رائج کرنے کا موقع ہے جو ان جماعتوں نے ہاتھ سے جانے دیا ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے، سیاسی عمل، جس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے اپنا سینہ پیش نہ کیا، اپنی خدمات کو پیش نہ کیا ہو؟ ہوگا کیا کہ ایک بین الاقوامی تحریک کا نام لے کر قوم کی توجہ کو اس طرف منتقل کیا جاتا ہے، جبکہ ہماری اپنی قوم ان مسائل کا بھی شکار ہے تقریباً، جن مسائل سے اگرچہ فلسطین والے حالات تو نہیں، لیکن انٹرنیشنل بساط جو کہ ورلڈ وار 2 میں قائم کی گئی، اس بساط کے اندر جنگ جو ہوگی وہ جنگ معیشت کے میدان میں اور تجارت کے میدان میں اور انڈسٹری کے میدان میں ہونی ہے. اور اگر ہمارا ملک اس قابل نہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اگر ہمارا ملک IMF کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، تو اس کی عوام کی توجہ قومی تحریک سے ہٹا کر بین الاقوامیت کی طرف لے کے جانا اور ان کا بھی ستیہ ناش کر دینا، کیا یہ سامراج کی سازش بنتی ہے یا یہ ایک لاجیکل کام ہے، یہ ایک لاجیکل چیز ہے جس کو ہمیں مستقل طور پر فالو کرنا چاہیے؟ تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.